آغاز میں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی یورپی رہنماؤں سے ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ روس یوکرین جنگ رکوا کر رہوں گا، یہ کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا۔ بات کریں گے بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے جہاں زیب۔ یہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ہو گئے ہیں اس ملاقات کو۔ زیلنسکی بھی ہیں، یوکرین کے صدر زیلنسکی اور اہم یورپی رہنما بھی جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس پہ موجود ہیں۔ اور کچھ دیر پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ ملاقات ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ تمام مہمانوں کو، تمام یورپین لیڈرز کو اور زیلنسکی کو جب اوول آفس پہ لے گئے۔ اب وہاں پہ بھی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی تک اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہوا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو جو ہے جلد سے جلد ختم کیا جائے اور روس اور یوکرین کی جنگ کا جو ہے یہ معاملہ ختم ہو۔ انہوں نے مثال بھی دی، انہوں نے مختصر میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے 6 ملکوں کے درمیان جو ہے تصفیے کرائے ہیں، پاکستان انڈیا کی مثال بھی دی۔ اور ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، میں اس وقت وائٹ ہاؤس بریفنگ روم میں موجود ہوں، کہ اب جو ہے کچھ مہمان جو ہے یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اب وہ زیلنسکی ہیں، کوئی یورپی رہنما ہے، کون کون جا رہا ہے یہاں سے اب یہ ہم باہر جائے گی راکٹ سے معلوم ہوگا۔ لیکن کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو روڈ میپ صدر پیوٹن نے صدر ٹرمپ کو دیا تھا اس پر زیلنسکی جو ہے رہنما نظر نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف نیوز میڈیا آؤٹ لیٹ کی خبریں بھی دیکھی ہیں، جس میں پیوٹن چاہتے ہیں کہ جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے رشیا نے یوکرین کے، وہ قبضہ برقرار رہے اور اب مزید جو ہے وہ حملے نہیں کریں گے یوکرین پہ، مزید علاقوں پر جو ہے وہ قبضہ نہیں کریں گے۔ لیکن زیلنسکی جو اس بات کو ٹھکرا چکے ہیں، ایسا کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے، جبکہ کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اس تجویز کو جو ماننے سے زیلنسکی انکار کر چکے ہیں۔ زیلنسکی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے کہ اگر آج جنگ ختم ہوتی ہے تو آئندہ جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ یوکرین پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس طرح کی گارنٹیز ابھی تک کوئی فراہم نہیں کی گئی۔ صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ذمہ داری ہے یوکرین کی سیکیورٹی کی وہ یورپ کو لینی ہوگی، البتہ یورپ کے ساتھ امریکہ اس معاملے میں تعاون ضرور کرے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہتھیار جو ہے اب وہ مفت نہیں دیے جائیں گے، بلکہ یورپ خریدتا ہے اب ہتھیار امریکہ سے اور پھر وہ یوکرین کو فراہم کرتا ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ بہرحال ایک بڑا ان کا جو ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے ان کی ایفرٹس کو۔ آج یورپی رہنماؤں نے جو زیلنسکی نے بھی کہ انہوں نے کم از کم جو ڈیڈ لاک تھا رشیا کے ساتھ بات چیت کا اس کو توڑا ہے، اور کم از کم صدر پیوٹن جو ہے وہ اب بات چیت کے لیے آمادہ ہوئے ہیں۔ لیکن جو وہ شرائط ان کی ہیں وہ زیلنسکی نہیں مان رہے، اور جو زیلنسکی کی شرائط ہے وہ پیوٹن جو ہے وہ نہیں مان رہے۔ صدر ٹرمپ میڈیشن کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو اور کسی طریقے سے تصفیہ ہو اور یہ جنگ رکے، جو بار بار کہہ چکے ہیں کہ اب تک جو ہے تقریباً 20 لاکھ کے قریب افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں جنگ میں۔ کئی سال سے یہ جنگ چل رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 6 ہزار جو افراد ہیں، جس میں سویلینز بھی ہیں اور ملٹری لوگ بھی ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے مارے جا رہے ہیں۔ وہ یہ خون خرابہ روکنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 5 سے 6 گھنٹے یہ اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ اس اہم ملاقات کے اندر نیٹو کے سیکرٹری جنرل، یورپین یونین کی سربراہ، ساتھ ساتھ فن لینڈ کے صدر، فرانس کے صدر، برطانوی وزیر اعظم، اٹلی کی وزیر اعظم سمیت جو ہے اہم جو یورپی رہنما وہ اس وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، لیکن کوئی بریک تھرو بڑا نظر نہیں آیا۔ اور ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ملاقات ختم ہو گئی ہے، اب تمام مہمان یہاں سے جا رہے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ شاید صدر ٹرمپ جو ہے دوبارہ میڈیا سے جو ہے کچھ تھوڑی اور گفتگو کریں گے، لیکن ابھی تک اس بارے سے کوئی اناؤنسمنٹ ہم نے نہیں دیکھی۔ اچھا، تو جہاں زیب یہ بتائیے صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن سے رابطہ بھی ہوا ہے اس اجلاس کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کا، اور امریکہ کی فوج یوکرین بھیجنے پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے ایسی اس پہ تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن صدر ٹرمپ نے خود بتایا تھا کہ جب وہ ان یورپین لیڈر سے مل رہے ہیں اور زیلنسکی سے ملاقات کے بعد پیوٹن ان کے فون کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیوٹن کو بتانا ہے کہ جو پیوٹن نے روڈ میپ دیا تھا جنگ بندی کے لیے اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، اس پر زیلنسکی اور یورپی رہنما جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جیسے یہ ملاقات ختم ہوگی وہ پیوٹن کو فون کریں گے۔ انہوں نے پیوٹن کو فون کیا، اب اس کو بتایا ہوگا کہ بھائی یہ معاملہ ہے اور آپ کا جو روڈ میپ ہے، یورپی یونین جو ہے اور زیلنسکی جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے تصفیہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ سے صدر ٹرمپ نے کیا ہے۔ صدر ٹرمپ جیسا خود بھی کہہ چکے 6 بڑے تنازع جو ہے صدر ٹرمپ نے ختم کیے ہیں، تھائی لینڈ، کمبوڈیا کا، پاکستان انڈیا کا، ارمینیا آذربائیجان کا، اور بھی جو جن کا وہ ذکر کرتے ہیں مسلسل، تو یہ بھی ایک بڑا کامیابی ہے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا، صدارتی انتخابات سے پہلے، کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو ایک دن میں جو ہے وہ جنگ ختم کر دیں گے، لیکن اب ان کو معلوم ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے جنگ کو ختم کرنا۔
کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن اینڈ میں جو فیصلہ ہے وہ یوکرین نے کرنا ہے، وہ صدر پیوٹن نے کرنا ہے، وہ یورپی رہنماؤں نے کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ ایک میڈیشن کا رول پلے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کسی طریقے سے رکے، لیکن ایسا کوئی صدر ٹرمپ نے انڈیا نہیں دیا، اس بات کا اشارہ نہیں دیا کہ وہ امریکی فوج یوکرین میں بھیجیں گے، یا وہ ہتھیار، مفت ہتھیار جو یوکرین کو دیں گے، یا وہ سیکیورٹی کی گارنٹیز دیں گے یوکرین کو۔ ان باتوں کا بالکل انڈیا نہیں دیا، البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ امن کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اچھا، اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس ملاقات میں یورپی اتحاد بھی شریک تھا زیلنسکی کی مدد کے لیے، جہاں زیب۔ جی بالکل، ایسا کہا جا رہا تھا کہ تمام ان یورپی رہنما جو ہیں یہ اس لیے آج موجود تھے وائٹ ہاؤس کے اندر کیونکہ وہ زیلنسکی کو ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایک اسٹرینتھ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ زیلنسکی اس معاملے میں اکیلے نہیں، یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جب پہلی مرتبہ صدر ٹرمپ اور زیلنسکی کی ملاقات ہوئی تھی وہ بڑی ناخوشگوار ملاقات تھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ پہلے اسی جگہ وائٹ ہاؤس کے اندر ملاقات کے اندر جو ہے ایک قسم کی کافی جو ہے جھڑپ، لفظی جھڑپ ہوئی، ہم نے دیکھا اوول آفس کے اندر جب زیلنسکی اور جے ڈی وینس کے درمیان مکالمہ ہوا، پھر صدر ٹرمپ نے جو ہے ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی، اور جو منرل ڈیل، معدنیات کے حوالے سے ایک اہم ڈیل ہونی تھی، اس روز زیلنسکی اس معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہی یہاں سے چلے گئے، ناراض ہو کر۔ ان کی کافی ان کو ڈسرسپیکٹ کیا گیا وائٹ ہاؤس کے اندر۔ کسی عالمی رہنما کے ساتھ ہم نے کس طرح اس طرح کا رویہ کسی امریکی صدر کا نہیں دیکھا تھا، جو اس روز ہم نے جس طرح کے مناظر دیکھے، بڑے ہسٹوریکل مناظر تھے۔ لیکن اس کے بعد خیر پھر یورپین لیڈرز بیچ میں آئے، انہوں نے صلح کرائی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جو یورپین لیڈرز یہ چاہتے تھے کہ زیلنسکی کا دوبارہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، زیلنسکی کو دوبارہ بلی نہ کیا جائے، ان کو جو ہے پریشر میں لا کے کوئی ان سے زبردستی کسی معاہدے پر سائن نہ کروا لیا جائے۔ لیکن وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ان تمام خبروں کی جو ہے وہ مذمت کی، اور انہوں نے کہا یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ یورپ کو، یورپی رہنماؤں کو صدر ٹرمپ چاہتے تھے بلانا کیونکہ وہ بھی ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہیں اس تمام معاملے کے اندر، ان کا بھی اس مذاکرات میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے، اور انہوں نے ان باتوں کو رد کر دیا کہ وہ زیلنسکی کو سپورٹ کرنے آ رہے۔ مارکو روبیو نے ان خبروں کی کافی جو ہے اس طرح کی خبروں پر کافی تنقید کی تھی، لیکن بہرحال یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یورپ جو ہے زیلنسکی کو اکیلا صدر ٹرمپ کے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتا تھا، اکیلا ان کو مذاکرات نہیں کرے، کیونکہ اس وقت جو ہے صدر پیوٹن کا پیغام لے کر جو ہے وہ آئے ہیں۔ ان کی الاسکا میں جو ملاقات ہوئی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پیوٹن نے امریکہ آئے اور صدر ٹرمپ سے ایک اہم ملاقات کی، اور وہ ملاقات کی ذرا باڈی لینگویج دیکھے بڑی زبردست تھی۔ صدر ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ایک اچھا تعلق نظر آیا، اور صدر ٹرمپ اسی تعلق کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ بھی یوکرین کی جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے فیصلہ جو ہے وہ زیلنسکی اور یورپ نے کرنا ہے۔ جو پیوٹن چاہتے ہیں، صدر ٹرمپ نظر ایسا آتا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے صدر ٹرمپ رضامند نظر آتے ہیں پیوٹن کی شرائط سے، لیکن فیصلہ زیلنسکی نے اور فیصلہ یورپ نے کرنا ہے، اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کوئی بڑا بریک تھرو آج اس 6 سے 7 گھنٹے کی جو میٹنگ جاری رہی ہے وائٹ ہاؤس میں، کوئی بڑی بریک تھرو، کوئی بڑی خبر جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ پیش رفت ضرور ہوئی ہوگی لیکن بریک تھرو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں جہاں زیب بیورو چیف واشنگٹن اس تفصیلاً اس متعلق آگاہ کر رہے ہیں کہ 5 سے 6 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، لیکن کوئی بریک تھرو نہیں رہا، کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ یقیناً کوئی پیش رفت تو ہوئی ہوگی لیکن بریک تھرو نہیں ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات اب ختم ہو گئی ہے۔ 6 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا لیکن کوئی بریک تھرو نہیں رہا، کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ یقیناً کوئی پیش رفت تو ہوئی ہوگی لیکن بریک تھرو نہیں ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات اب ختم ہو گئی ہے۔ پاکستانی نیاد ریپبلکن ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ساجد صاحب، یقیناً یہ ایک بڑی اہم ملاقات تھی، وائٹ ہاؤس میں بڑی ملاقات ہوئی، یوکرینی صدر زیلنسکی، یورپی رہنماؤں سے اب ملاقات ختم ہو گئی ہے امریکی صدر ٹرمپ کی، کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ لیکن کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ بریک تھرو ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بریک تھرو نہ ہونی ہوتی تو ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا ٹائم ضائع نہ کرتے، یورپین جو کہ ہیوی ویٹ جو وہاں کے لیڈر ہیں وہ یہاں نہ آتے، اور اتنی تکلیف اور اتنا ٹائم اور انرجی ویسٹ نہ ہوتی۔ لیکن کنکلوژن ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے انٹرویو میں جب وہ جہاز میں جا رہے تھے ملنے کے لیے پریزیڈنٹ پوٹن سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ پر امید نہ ہوئے تو دوسری میٹنگ نہیں ہوگی۔ تو در حقیقت ان کی وہ جو پہلی میٹنگ تھی صدر پوٹن کے ساتھ وہ کافی
पॉजिटिव थी और दोनों लीडरान ने दोबारा मिलने का वादा किया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी। और अभी तय किया जा रहा है कि यूक्रेन के सदर, 3 लीडर बैठेंगे, यूक्रेन के सदर, प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट पुतिन मिलेंगे। लेकिन आज जो हुआ है, जो मीटिंग हुई, उसमें कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है, आज वो अपनी टी शर्ट में नहीं आए, वो सूट पहन कर आए, टाई नहीं लगाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको बड़ा पॉजिटिव कहा और उनकी तारीफ की। दूसरा, उन्होंने ट्वीट के जरिए एक अपने गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सारी वाकई ही एक बात ये भी ठीक है कि ये सारी जंगें, ये सारी मुश्किलात उन्होंने इनहेरिट की हैं। आज उन्होंने इस चीज का सारा जो है ब्लेम वो बराक हुसैन ओबामा को दिया कि उन्होंने उनके दौर में जिस तरीके से रशिया ने क्रीमिया को टेक ओवर किया, ये बराक ओबामा और जो बाइडेन की वीक फॉरेन पॉलिसीज थी, ये उनका इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में कहा उन्होंने। और उसके बाद देखा जाए तो उन्होंने जो चीजें हैं अपनी अगली मीटिंग के लिए कुछ क्लियर की। उन्होंने कहा कि क्रीमिया जो है वो छोड़ना होगा यूक्रेन को। और दूसरा, आज जो स्टीव विटकॉफ है, वो उनका चर्चा रहा वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि उन्होंने कहा कि वो हम तैयार हैं नेटो स्टाइल, नेटो टाइप की कोई गारंटी, सिक्योरिटी गारंटीज जो है वो देंगे हम, लेकिन ये कि नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे। ये एक बहुत और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले भी इस चीज का जिक्र किया था कि नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। यूरोपियन सारे लीडर मौजूद थे यहाँ पे, उनको एतमाद में लिया गया है, पॉजिटिव मीटिंग थी। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आप देखेंगे मजीद हफ्ता 10 दिन तक एक मेजर ब्रेक थ्रू होगी, सीज फायर होगा और अपने अपने हदूद का मुतय्यन किया जाएगा, उनका नई चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं ये इस पे एतमाद के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आज दुनिया में हो रहा है वो बराक ओबामा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वीक फॉरेन पॉलिसी थी और भरपूर तरीके से चाइना, रशिया, इजराइल, भारत, इन्होंने सब ने इस चीज का फायदा उठाया जो आज सारी दुनिया भुगत रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज इश्यूज और मेरे ख्याल में उसमें कामयाब होंगे। तो साजिद साहब, जब अमेरिकी सदर ट्रंप से अमेरिका की फौज यूक्रेन भेजने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि ही इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट हैं। वो हमेशा बड़े एतमाद के साथ ये कहते हैं कि वो जंगों के खिलाफ हैं, जंगों के अहदाफ वो टैरिफ से और ट्रेड से हासिल करना चाहते हैं और वो बिल्कुल डेफिनेटली अमेरिकन फौज जो है कहीं नहीं भेजेंगे। यूरोपियन इशू था, पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो चीजें, सिस्टम जो बनाए गए थे वो टूथलेस हो चुके हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे नेटो हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये सारे अदारे या ओवरऑल होंगे या अपनी अफादियत खत्म हो जाएगी, इनकी नए सिस्टम क्रिएट होंगे। मेरे ख्याल में पुतिन साहब से मिलने के बाद, यूक्रेन की जंग के बाद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है प्रेसिडेंट शी से मिलेंगे और योल्टा 2 सारे मिलकर ट्रेड की तरफ तवज्जो देगी दुनिया। अब जंगों का दौर मेरे ख्याल में नहीं रहा, इकॉनमीज का दौर है। इकॉनमीज के साथ ही जंगें होंगी, नॉलेज की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंगें होंगी, मैदानों के अंदर जंगें नहीं होंगी। ठीक है, सही है। साथ ही रहिएगा साजिद तारड़ साहब। वॉशिंगटन से डॉक्टर मुबशिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन व्हाइट हाउस में एक अहम मुलाकात जो कि अब ख़त्म हो चुकी है अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से, कोई पेशरफ्त ज़रूर हुई होगी? वही जैसे जहांजेब कह रहे थे, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ इस मुलाकात में? जी, ये आज मीटिंग बड़ी अच्छी तरीके से हुई एज कम्पेयर टू जो ज़ेलेंस्की साहब की पहली मीटिंग थी, उसमें तो बल्कि उनको तो लंच दिए बगैर ही निकाल दिया था। तो आज तो बल्कि ये था कि जब ट्रंप साहब मिले थे पुतिन को तो उन्होंने मेलानिया ट्रंप से एक लेटर दिया था कि बच्चे जो मर रहे हैं यूक्रेन में वगैरह, उस पर लेटर दिया था। तो उसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने लेटर पेश किया जो कि ट्रंप साहब को कि जी वो मेलानिया ट्रंप को दे दें। दूसरा ये है कि ये इसमें ब्रेक जो काफ़ी दूसरे यूरोपियन लीडर भी थे, इनमें इटालियन और सारे फ्रांस के दूसरे ये सारे थे, और इसमें एक फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी थे। वो बड़े एक्चुअली इज ए वेरी फ्रेंड, बड़ी फ्रेंडशिप है उनकी ट्रंप के साथ। वो ट्रंप साहब बगैर किसी प्रोटोकॉल के भी उनको कॉल कर देते हैं। इज ए बिग गॉल्फर, ये गॉल्फ सब भी इकट्ठे खेलते हैं। देखें, इसमें ये है कि ब्रेक थ्रू होना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो
رشیا کا جو پوٹن صاحب کی جو مینٹیلٹی ہے نا، وہ ابھی پچھلے سوویت یونین جو تھا پرانا، جو کہ 1991 میں جو 89 گارباچوف کے ساتھ ختم ہوا تھا، ابھی اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں. ہی از ڈیزائرنگ ٹو گیٹ آل دوز کنٹریز بیک. تو ابھی دیکھیں یہ جو ابھی تو وہ تو یوکرین کا 1/4 تو وہ لے چکے ہیں، اینڈ ہی از گونا گیٹ مور. ابھی جو بھی ان سے کر لیں ہی ول وایولیٹ دیٹ اگین. اور دیکھیں ان کا سب سے پہلا ایگریمنٹ ہوا تھا، بوداپیسٹ ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں، 1992 میں شاید ہوا تھا. اس میں یہ انہوں نے سیکورٹی گارنٹی دی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے، رشیا نے، برٹن نے، کیونکہ اس وقت جو 1/3 نیوکلیئر آرسنل تھا نا سوویت یونین کا، وہ رہ گیا تھا، یوکرین کے قبضے میں آ گیا تھا. پھر انہوں نے ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے یوکرین کو منایا کہ آپ یہ سارا واپس کر دیں رشیا کو نیوکلیئر آرسنل، اور ہم آپ کو سیکورٹی دیتے ہیں. اور انہوں نے سائن کر لیا. انفارچونیٹلی یوکرین کو ابھی تک کوئی بڑا لیڈر نہیں ملا. ابھی تو یہ زیلنسکی صاحب تو یہ ٹی وی پہ مذاق شاق کے پروگرام کرتے تھے، ابھی یہ آ گئے ہیں. لیکن یہ اس میں پوٹن صاحب ابھی تک فوکس میں ہے کہ میں نے یہ علاقے کس طرح واپس لینے ہیں. اور انہوں نے یہ اس بوداپیسٹ ایگریمنٹ کے باوجود انہوں نے یہ کیا کہ 14 میں انہوں نے یہ لے لیا تھا کافی حصہ. ابھی اس وار میں دوبارہ آج بھی صدر ٹرمپ نے فوج بھیجنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی. نہیں جی، ٹرمپ صاحب جو ہے نا ان کو یہ جنگیں ونگوں کے والے صدر نہیں ہیں. وہ ہی از اے پیس لونگ پریزیڈنٹ. وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ اکنامک سے بات کریں کہ یہ سب کام ختم کریں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں. تو وہ ان چیزوں میں نہیں ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جتنی کوئی ابھی اس کو پوٹن سے کچھ تھوڑا بہت لے کے، جو 1/4 لے چکا ہے اسے تھوڑا بہت لے کے یہ گارنٹی دیں گے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی نیٹو سٹائل، یا تو نیٹو کے آرٹیکل 5 کی گارنٹی دینا، جس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو دیٹ کنسیڈرڈ اٹیک آن ایوری کنٹری. جبکہ ایک دفعہ آرٹیکل 5 ایک دفعہ صرف امپلیمنٹ ہو چکا ہے. روس نے یہ تجویز مسترد کر دی ہے. یہ مسترد ہو جائے گی. اس میں یہ ہونا ہے کہ اس کو پوٹن نے بہت سارا حصہ لے کے سیکورٹی وہ ان سے لے لے گا. کوئی سیکورٹی وائلیٹ ہوگی. دوبارہ میں بتا رہا ہوں، آج انڈیا پہ بھی دیکھیں، آج پھر یہ جن کے جو پیٹر نوارو ہیں جو اکنامک ایڈوائزر ہیں ٹرمپ صاحب کے، انہوں نے لمبا رگڑا دیا انڈیا کو کہ یہ ساری جنگ کو یہ انڈیا جو ہے وہ فائنینس کر رہا ہے. یہ انہوں نے بلکہ $50 بلین تک کا فائدہ لے رہا ہے امریکہ سے سارا ٹریڈ کر کے، اور یہ ادھر سے آئل لے کے اور یہ اس کی آئل پروڈکٹس بیچ رہا ہے. یہ کافی ان کو I don't think India is getting out of this mess easily. لیکن یہ ہے کہ اس میں پوٹن صاحب کو دیے بغیر اور سیکورٹی، میں تو کہتا ہوں اگر یہ نیٹو میں نہیں شامل کرتے یوکرین کو تو یہ گارنٹی پہلے بھی وائلیٹ ہو چکی ہے، دوبارہ ہوگی. ٹرمپ صاحب جانے کے بعد ہوگی، دیکھتے ہیں کب ہوگی. بٹ that's what it is. تو ابھی تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ابھی انکلوزڈ لوکیشن پہ ابھی وائر سے آ رہا ہے کہ جی یہ ان کی ملاقات ہوگی. مے بھی یہ ٹرمپ صاحب ان کے ساتھ ہوں گے نہیں، لیکن زیلنسکی اور پوٹن کی ملاقات ہوگی. وہ ابھی فائنل ہو رہی ہیں اس میٹنگ کی باتیں ابھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد آرٹ صاحب. ڈاکٹر مبشر چودھری اور جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود تھے. 20ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کی ابھی ضرورت بھی نہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ملک درست سمت میں جا رہا ہے، استحکام آ گیا ہے، G20 میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم امن پسند ملک ہیں، بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر قائم ہیں. گورنر سندھ کے حالیہ بیانات پر سینیٹر فیصل وعدہ کا رد عمل. پروگرام خبر میں کہا گورنر سندھ کا عارضی طور پر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. گورنر سندھ کے نٹ بولٹ بھی ٹائٹ ہو گئے. بھائی تو نہیں آ رہے لیکن بھائی ہو گیا ہے. NFC کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر دیکھیں گورنر سندھ کے بارے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں پسند نہیں کرتا بات کرنا. ہمارے صاحب ناپسندیدگی کے بعد بھی میں صرف آپ کو اس کی کانوٹیشن یہ بتا سکتا ہوں کہ عارضی طور پہ سافٹ ویئر اپ گریڈ بھی ہو گیا اور عارضی طور پہ نٹ بولٹ بھی کس دیا گیا. اس بیان کے بعد بس میں اتنی بات کر سکتا ہوں. آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ تو ہونے سے پہلے چیزیں بتا دیتے ہیں، تو میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ عارضی طور پہ سافٹ ویئر بھی اپ گریڈ ہو گیا عارضی طور پہ، اور عارضی طور پہ نٹ بولٹ بھی کسے گئے ہیں.
भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन भाई 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 प्लीज भाई वाला हिस्सा हो गया। मेरा ख्याल है 27वीं अमेंडमेंट वो विंडो बन सकती है बातचीत की पीटीआई के साथ। 27वीं अमेंडमेंट में बिल्कुल बन सकती वो एक ओपनिंग मिल सकती है पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकदारी, कोई एटलीस्ट गुफ्तगू। लेकिन 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे साहब मुल्क को आगे चलाने के लिए, जो हम सब चाहते हैं। एक एनएफसी को रीड्रेस करने की ज़रूरत है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने की बहुत ज़रूरत है। 26वीं तरमीम की विक्ट्री वाले दिन हमने ऐलान किया था। बुनेर के बाद सवाबी में भी बादल फटने से तबाही, नदी नाले बिफर गए, गलियां बाजार डूब गए, लोगों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। इलाका मकीनों ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। बुनेर, बटगराम और शांगला में मलबे से लाशें मिल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश से लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। कोयटा, योब, कल्लात, लाहौर, अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और ठट्ठा में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आबानी का खदशा है। कराची में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बुनेर में घर सफाई हस्ती से मिट गए। औरतों की मैयतों को गुस्ल देने के लिए खवातीन नहीं, जनाजों को कंधा देने के लिए जवान नहीं, और ऐसे में सब हमें छोड़ गए। सेनेटर फलक नाज सेनेट में हुकूमत की खाली नशस्तों का शिकवा करते हुए जज्बाती हो गईं। खुदा रहा कोई खवातीन है, दूसरे शहरों से खवातीन को बुला रहे थे कि आके इनका खवातीन को गुस्ल दे दे। सारे घर जो है सफाई हस्ती में बुनेर में मिट चुके थे। वहाँ कोई जवान नहीं थे कि वो उन जनाजों को कंधा देते। एक घर में 22 अमवात हुए हैं, और वो जो बच्चे हैं उनमें कोई घर से कोई बाहर होगा, कोई एक बच्चा बचा है। इस हालात में ये लोग हमें इधर अकेले छोड़ के, हम लोग इस वक्त जो है गम से निढाल है। पूरा जो ये ट्रेजरी बैंक जो है ये खाली पड़ा है, ये इनके लिए शर्म का मकाम है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का मानसहरा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। उन्होंने कागान में पार्टी जलसे में शिरकत की। ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए मानसहरा के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बाद अज़ां साबिक सूबाई वजीर सैयद अहमद हुसैन शाह के आबाई इलाके में तयशुदा शमूलियती जलसा में शिरकत करने कागान पहुंचे तो उनका वालियाना इस्तकबाल किया गया। जलसा में साबिक सूबाई वजीर सैयद अहमद हुसैन शाह की बरादरी समेत पीस पार्टी में दोबारा शिरकत को गवर्नर ने अपने घर में वापसी पर खुशामदीद कहा और पार्टी जलसा को सैलाब ज़दगान के नाम करते हुए शुदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। 2 के घर हम कल गए और फातिहा खानी भी की। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वहाँ के लोगों की इमदाद कर सकें। जलसा में गवर्नर ने कागान वैली में सैलाब और हर मुश्किल की घड़ी में सियाहों की भरपूर मदद और सियाहत के फरोग के लिए खिदमात सर अंजाम देने पर होटल स्टेशन के नुमाइंदे हुसनदीन लाला को शील और तारीफी इसनाद भी दी। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवे न्यूज़, कागान, मानसहरा। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी का कहना है पाकिस्तान में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए निजी शोबे की काविशों को सराहते हैं। इस साल कपास की मजमूई पैदावार में 25% इजाफा मुतवक्के है। लाहौर से मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार सहू ने ज़रई माहिर इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी के ज़रई फार्म पर 7 मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल कपास के बीज की फसल का मुआयना किया। कपास की ये फसल 50 डिग्री दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। वजीर ज़राअत ने इस फसल की पैदावार को मुल्क के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। ज़राअत हमारी टॉप प्रायोरिटी है और ज़राअत के लिए करंट सूबाई हुकूमत ने बहुत सारे मेगा इनिशिएटिव्स लाए हैं। उनमें से जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं वो सबसे पहले सीड की है, और जो ये 4 ब्रदर्स में काम हो रहा है कॉटन के ऊपर, राइस के ऊपर, कनोला की वैरायटीज़ के ऊपर, ये बहुत ज़बरदस्त है, काबिल ज़िक्र है। ज़रई माहिर इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी का कहना था कि कपास बीज की ये वैरायटी 20 साला रिसर्च का हसूल है। हुकूमत इस बीज को मार्केट में लाने के लिए सहूलत फराहम करे। ये फुली हीट टॉलरेंट वैरायटी है। ये 55 तक जाके कम्पीट करेगी मार्केट में। अर्ली फर्स्ट पिक ये 21-22 मन होगी, और उसके बाद सेकंड पिक आप 25 मन इससे ले सकते हैं। अगर फार्मर के घर में 45 से 50 मन कॉटन पहुंच जाए तो इसका मतलब फार्मर उल्टी डांस करेगा।
وزیر زراعت پنجاب کا کہنا تھا کہ فصلوں کی زوننگ کا قانون لا رہے ہیں، جبکہ زرعی ادویات اور جعلی بیج پر زیرو ٹالرنس ہے۔ کسانوں کے لیے اس سال گندم خریداری پر اربوں کا پیکج لائیں گے۔ کیمرہ مین مہتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ ڈاؤ میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ڈاکٹرز کے زیر انتظام برمنگھم میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عادل اعظم۔ میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ڈاکٹر جو پچھلے 40 سال سے برطانیہ کے مختلف شہروں میں اپنی خدمات کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ان کی جانب سے برمنگھم میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر حنیف اور دیگر کا کہنا تھا کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ میری طرف سے پوری نیشن کو جشن آزادی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں، اینڈ پاکستان زندہ باد۔ Pakistan is our pride and it is in our heart, even though we are here, but our heart speaks of Pakistan and Pakistan زندہ باد۔ ہر ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے ملک کے جشن آزادی منا رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں۔ برطانیہ میں آباد ہیں اور اتنے اعلیٰ عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ صرف مرہون منت ہے اس تعلیم کا، اس تربیت کا جو ہم پاکستان میں حاصل کی۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کے جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ عادل اعظم، ARY نیوز، برمنگھم۔ پاکستان سپورٹس کلب بریشیا کے زیر اہتمام جشن آزادی میلہ 2025 زبردست جوش و خروش، قومی جذبے اور رنگا رنگ پروگرامز کے ساتھ ہوا۔ میلے میں کھیلوں کے ذریعے پاکستانی ثقافت اور روایات کے رنگ اجاگر کیے گئے۔ تفصیلات جانتے اٹلی سے فرمان اللہ نیازی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپورٹس کلب بریشیا کے زیر اہتمام جشن آزادی میلہ 2025 شاندار جوش و خروش، قومی جذبے اور رنگارنگ پروگرامز کے ساتھ منعقد ہوا۔ میلے میں کھیلوں کے ذریعے پاکستانی ثقافت اور روایات کے رنگ اجاگر کیے گئے۔ کرکٹ، والی بال اور فٹ بال کے دلچسپ مقابلے ہوئے، جبکہ کبڈی نے شائقین کی توجہ اپنی جانب مبذول کر کے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ سکھ برادری اور مقامی افراد نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہمان خصوصی اور مچراتا میں پاکستانی کمیونٹی کے سربراہ چودھری زاہد محمود ڈلو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس طرح کے جو پروگرام، جو تقریبات ہیں، وہ پاکستان کا مثبت جو امیج ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، اور جو برائیاں ان کی طرف کم بندے رجوان کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے اس طرح کے پردیش میں جتنے بھی پروگرام ہیں منعقد کریں، تاکہ نوجوان نسل کو ہم مثبت سرگرمیوں کی طرف رائب کریں۔ تقریب کے اختتام پر جیتنے والی ٹیموں کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ فرمان اللہ نیازی، ARY نیوز، بریشیا، اٹلی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔